حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان کی درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کی مدد مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ ہم نے ان سے دنیا کی زندگی رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت کے لیے دنیاوی زندگی میں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ بس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملا نے کہا، کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرے میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم پیپلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام تو اس کی تاب نہ لا سکتے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا
وہ مسلمان ہو چکے تھے۔